قرآن مجید کی جتنی بھی 25 دعائیں جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت محمدیہ کو دیے، یہ میں نے پڑھی ہیں. میں نے فلاں وظیفہ بھی پڑھا، میں نے جو ہے وہ فلاں کے مجرب عمل بھی بزرگوں کے پڑھے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں کہ اب تک میری زندگی کا خلاصہ ہے. انہوں نے جو مختلف باتیں کی، مختلف باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مولانا الیاس تبلیغی جماعت کے جو بانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وہی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھ لینا کہ یہی بات آپ کے سوال کا خلاصہ ہے. میں نے پوچھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرمائی کہ انہوں نے فلاں وظیفہ کیا، فلاں بات کی، فلاں عمل کیا، رات کے وظیفے کیے، دن کے وظیفے کیے، مختلف اللہ نے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی بھی دیے ہیں، جسمانی بھی دیے، رزق کے بھی دیے ہیں. اللہ نے اس کا آیت الکرسی بھی بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے. مختلف دعائیں 25 دعائیں ہیں قرآن مجید میں. اس طرح اللہ نے فرشتوں کی اٹھائی دعائیں بھی امت محمدیہ سے احادیث میں بخاری شریف میں باقی دعائیں. ایک صحابی آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، دنیا مجھ سے چھوٹ گئے، بھول کے پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے پاس پیسے نہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس وہ فرشتوں کی دعائیں، وہ دعا میں تجھے دیتا ہوں، صرف 7 دن فجر کی نماز کے بعد تو پڑھ لے، تیرے پاس جتنا تجھے خزانہ چاہیے اللہ تجھے دے دیں گے. وہ بھی بخاری شریف کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ ہر وقت فرشتے کر رہے ہیں. یہ انسان کے جو 10 فرشتے صبح کے وقت اذان کے بعد جو ہے وہ فجر کی اذان کے بعد یہ جو رزق لے کے آتے ہیں، یہی جملے کہتے ہوئے امت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ 10 فرشتے اور وہ صحابی جا کر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یہ میں پڑھتا رہا. 7 دن کے بعد جب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری غربت کا کیا معاملہ ہوا. فرمایا کہ میں یہی تو عرض لے کے آیا ہوں، جتنی میرے پاس جگہ تھی وہ جگہ تو پر ہو گئی ہے، اب بتاؤ کہ یہ میں مال کہاں رکھوں. فرمایا کہ یہ اعمال کی تھوڑی سی کمی کر لینا، یہ رزق دور ہو جائے گا. یہ اللہ نے ایسے بھی دیے. میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرنے لگا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو ہے وہ کہ میں نے فلاں وظیفہ کیا، اللہ نے میرے اندر نور پیدا کیا ہے. یہ اکابر کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ چچوتنی گیا تو مجھے ایک گاؤں میں لے کر گئے. غازی آباد کے بعد جب کے ساتھ ایک گاؤں ہے، جب وہاں پہنچے تو ایک بزرگ بابا جی بیٹھے تھے. ہمیں کہنے لگے یہ بابا جی سے ملو. میں بابا جی سے ملا. بابا جی مجھے والد صاحب سے کہنے لگے آپ کو وہ واقعہ یاد ہے؟ والد صاحب کہنے لگے کہ وہ کون سا واقعہ؟ فرمایا کہ وہ جو پہلی تراویح آپ نے پڑھائی تھی. والد صاحب کہنے لگے بہت پرانا واقعہ ہے. پھر فرمانے لگے ہاں ٹھیک ہے مجھے یاد آ گیا کہ بہت عرصہ 50 سال پہلے والا واقعہ ہے. وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے وہ واقعہ یاد ہے. میں نے بزرگوں سے پوچھا کہ بزرگوں وہ کیا واقعہ والد صاحب کے ساتھ پیش آیا؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے تراویح پڑھائی. جب تراویح پڑھائی قرآن پڑھنے لگے، قرآن کے 19ویں پارے کی وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا اس آیت میں پہنچے تو یہاں ایک حرف کی غلطی ہو رہی تھی. تو میں نے یہاں غلطی آپ کے والد صاحب کو بتائی. تو والد صاحب نے مجھ سے بعد میں سوال کیا کہ آپ حافظ نہیں، آپ کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، آپ نے یہ جو آپ کو صحیح قرآن نہیں پڑھنا آتا، آپ نے یہ غلطی مجھے کیسے بتائی؟ فرمایا کہ آپ کو یاد نہیں، میں نے وہ غلطی نہیں بتائی تھی، آپ نے خود صحیح کی تھی. لیکن وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دہرا دیتا ہوں وہ قصہ کہ آپ کو وہ واقعہ کیا میں نے غلطی کیسے آپ کو بتائی تھی. وہ بابا جی کہنے لگے کہ اصل میں جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو میں نور دیکھ رہا تھا، ایسے نور جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا تھا. جب اس آیت پہ پہنچے یکدم نور کٹتا تھا. پھر میں آپ کو یہی آیت بتاتا تھا، آپ پھر پڑھتے تھے، وہ نور پھر اوپر جاتا، وہیں رک جاتا. جب آپ نے آیت درست کی تو پھر فوراً نور کی لڑی جو ہے وہ آسمان کی طرف نکلی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے پوری زندگی جو ہے وہ اعمال پر محنت کی، میں نے امت پر محنت کی، پوری دنیا میں جو ہے وہ اعمال کی محنت کی ہے.
میرے اندر نورانیت اگر کسی وظیفے نے کیے ہیں وہ قرآن ہے، وہ صرف یہی کہ میں نے فجر کی نماز سے پہلے قرآن جب میں پڑھتا تھا میرے اندر نور پیدا ہوتا تھا جو میں اپنی زندگی میں خود محسوس کرتا تھا۔ دوستو یہ قرآن اب بھی موجود ہے، اس کی تاثیر ویسی موجود ہے۔ اب غفلت کی زندگی چھوڑ دیں، اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ ہماری دلوں کی سختیاں ختم کر، یا اللہ ہماری داڑھیاں